Assalamu alaikum students. In the last lecture we concluded a very hot topic, merger and acquisitions, اور اس کے allied جتنے بھی ancillary issues تھے ان کو cover up کیا تھا. Today we shall kick off a new topic, that is corporate reorganization and reconstruction. جس طرح ہم merger اور acquisition میں پڑھ رہے تھے کہ company tries to acquire or take over another company that is, say, a source of investment or a mode of investment for a predator company. There is an opposite of this investment that is known as divestment or disinvestment. Not only the business acquires another company or another, say, group, but it also at time may dispose of some assets, جس کو ہم ڈس انویسٹمنٹ کہتے ہیں. کہ صرف خریدنا ہی نہیں ہے، بزنس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈسپوز آف بھی کر رہے ہیں. آپ جو آپ کے یونٹس ہیں، آپ کا جو گروپ ہے، آپ کا جو ڈویژن ہے، یو آر ڈسپوزنگ آف اور ڈیٹیچنگ دیٹ پرٹیکولر یونٹ فرام یور آرگنائزیشن اور کمپنی. یہ ڈس انویسٹمنٹ ہے آپ کی. اب یہ ڈس انویسٹمنٹ بھی اس لیے ہوتی ہے بیکاز کہ وہ پرٹیکولر ایسٹ از ناٹ اپ ٹو دا ارننگ مارک، اور اٹ از لاس میکنگ یونٹ اور اٹس لاس میکنگ ایسٹس. دیر آر ڈفرنٹ ریزنس فار ڈائیویسٹمنٹ اور ڈس انویسٹمنٹ. ان شارٹ، دا ان ایفیشینٹ ایسٹس آر ڈسپوزڈ آف. جو ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ انیفیشینٹ ہوتے ہیں، وہ اتنا ارن نہیں کر رہے ہوتے ہیں جتنا کہ ان کو کرنا چاہیے. Then it's the time to dispose of these assets. دیکھیں، ایک تو یہ ریزن آ گئی آپ کے پاس کہ یہ انیفیشینٹ ہے. ریزنس اور بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل کہ دیٹ پرٹیکولر ایسٹ اور دیٹ پرٹیکولر بزنس یونٹ اور دیٹ پرٹیکولر کمپنی از ناٹ فٹ اسٹریٹجکلی ود دا گروپ. جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ اس کا اسٹریٹجک کمبینیشن نہیں بن رہا، یا وہ ایک ایسی ڈفرینٹ لائن میں ہے، یا اس کا اسٹیٹس ایسا ہے کہ اس کو اگر ڈسپوز آف کر دیں تو دیٹ وڈ ناٹ کریٹ اینی ایڈورس افیکٹ آن دا ویلیو آف دا ایگزسٹنگ بزنس. اور دا ادر ریزن مائٹ بی کہ یو فور سی کہ ان فیوچر دیٹ ایسٹ ول ناٹ بی ارننگ اپ ٹو دا مارک. جو بھی گروپ کا ایک منیمم لیول ہے ارننگ کا، اس کے مطابق یہ ایسٹ ارن نہیں کرے گا، اور دا فیوچر بینیفٹس جو آپ نے کیلکولیٹ کیے ہیں وہ جو ہیں وہ ہرڈل ریٹ سے ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ کم بنتی ہے گروپ کے. سو یو کین ڈسپوز آف دا ایسٹ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسٹ کی ہم بات کریں، یا ایک یونٹ کی بات کر رہے ہیں، یا ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، یا ایک کمپنی کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو انٹرچینجبلی ایسٹ کے طور پہ ان کو ڈیفائن کریں گے ان آر لیکچر، انلیس ادروائز اسٹیٹڈ اسپیسیفکلی کہ ہم ایسٹ سے کیا مراد لے رہے ہیں. سو ریزنس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، اور اس کی بیس پہ دا کمپنی ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ ویدر ٹو کیپ دس ایسٹ انڈر دا گروپ اور انڈر دا پیرنٹ کمپنی اور ٹو ڈسپوز اٹ آف. لیکن وہاں پہ ایویلیویشن ڈیفینیٹلی کر لیں گے، like we did evaluation in the context of merger and acquisitions. کہ جب آپ ایک ٹارگیٹ کمپنی کو ایکوائر کرنے جا رہے ہیں then you have to evaluate. آپ ویلیویشن کرتے ہیں. we covered different valuation models. اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کو ایویلیویشن کرنی ہے بٹ ان اے ڈفرینٹ وے. کس طرح آپ ایویلیویشن کریں گے اس کی؟ فار ایگزامپل کہ آپ کا ایک ایسٹ ہے کاسٹنگ سے 100,000 روپیز اینڈ is earning 12% or 12,000 per year. Now, if the group or the parent company want to have a rate of return, say around 18%, then that asset or division is particularly operating or earning well below the hurdle rate. 18% جو group کا ہے minimum rate, that is 18%. Now, that asset or unit should be disposed of. بٹ دس از ناٹ انف. آپ کو تھوڑا سا ایویلیویٹ اور بھی اس کو کرنا پڑے گا. ایویلیویشن ان دا کانٹیکسٹ آف the value it brings
on the eve of disposal. For example, if we can sell or dispose of this asset, for example 80,000 rupees, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 80,000 اس کو ڈنومینیٹر میں رکھ کے 12,000 جو ارننگ ہے اس سے ہم 12,000 کو ڈیوائڈ کریں گے 80,000 پہ ٹو ریچ ایٹ اے پرسنٹیج کہ یہ ایسٹ کیا ارن کر رہا ہے. ان دیٹ کیس یہ ایسٹ جو ہے دیٹ از ارننگ سے 15% وچ از اگین بلو دا ہرڈل ریٹ. لیکن اگر اس کی پرائس جو ہے آپ کو وہ 50,000 ملتی ہے, ان ادر ورڈس یو کین ڈسپوز آف دس ایسٹ فار 50,000 روپیز, دین جو اس کا افیکٹو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از 12,000 ڈیوائڈیڈ بائی 50,000. اپروکسیمیٹلی اٹ کمس ٹو 25% اور مور پریسائزلی 24%. تو 24% یہ ارن کر رہا ہے ابھی بھی. اس کی جو ڈسپوزل ویلیو ہے دیٹ از 50,000 اور what it is earning at the moment is 12,000. So in this condition, under this situation, it is adding more than the hurdle rate. آپ 18% کی بات کر رہے ہیں. This asset is adding value to the organization to the extent of 24%. So this type of valuation you have to conduct before you reach at the decision to dispose of this asset. اس طرح کی ویلیویشنس جو ہیں وہ ڈائیویسٹمنٹ کے نیچر میں آپ کو کرنی پڑیں گی. جب بھی آپ فیل کرتی ہیں کمپنی کہ اس کا ایسٹ جو ہے وہ موو کر رہا ہے ڈاؤن دا لائن, آپریٹ کر رہا ہے ڈاؤن دا ہرڈل ریٹ, وہ اس کو ڈسپوز آف کر رہی ہے. اب مینجمنٹ بائی آؤٹس کی ایک بات آتی ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ ٹیک اوور اور مرجر کی ایکوزیشن میں آ جاتی ہے کہ کمپنی کا ایک یونٹ جو ہے اف اٹ از ناٹ آپریٹنگ ویل اور اس کو اگر ڈسپوز آف کرنے کا ایک ڈسیشن کمپنی نے لے لیا ہے تو جو ایگزسٹنگ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں کمپنی کے وہ اس کو بائی آؤٹ کر لیتے ہیں. دس از نون ایز مینجمنٹ بائی آؤٹ, یعنی کہ a company or a division or a say unit is taken over by the existing management is known as management buyout. اور یہ بھی ایک ڈائیویسٹمنٹ یا ڈس انویسٹمنٹ کی ایک ایگزامپل ہے. اٹ کین بی سے مرجر اینڈ ایکوزیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی آ جائے گی کسی حد تک, اور مینجمنٹ بائی آؤٹ کا بھی یہ ڈائیویسٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ جو چیز ہے وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. اب دیر آر ڈفرنٹ ورژنس آف مینجمنٹ بائی آؤٹ. فرسٹ آف آل مینجمنٹ بائی آؤٹ جو ٹپیکل ہے اس میں یہ ہوتا ہے دا ایگزسٹنگ ایگزیکٹو ود دا ہیلپ آف انسٹیٹیوشنس ٹیک اوور دا بزنس فرام دا پیرنٹ کمپنی اور فرام دا ہولڈنگ کمپنی. موسٹ آف دا فنڈس آر پولڈ بائی دا ایگزیکٹو اینڈ دیر از اینی شارٹ فال دیٹ از برجڈ تھرو دا ایکسٹرنل فنانسنگ, انسٹیٹیوشنل فنانسنگ, جو بینکس وغیرہ کے لونس ہوتے ہیں اس سے وہ کور اپ کر سکتے ہیں. دین دیر از اے لیوریجڈ بائی آؤٹ. لیوریجڈ بائی آؤٹ میں بھی موسٹ آف دا سمٹمس, موسٹ آف دا سمبلس آر دا سیم ایز آف مینجمنٹ بائی آؤٹ, بٹ دیر از سم ایکسٹرنل انویسٹر ہو از انوالوڈ رادر دین سم انسٹیٹیوشن. ایک ایکسٹرنل کمپنی بھی ہو سکتی ہے, ایک ایکسٹرنل جو انویسٹر بھی ہو سکتا ہے ہو از پولنگ the finances along with the executives of the business. تو ڈفرینس یہ ہوا کہ اس میں ایک ایکسٹرنل انویسٹر جو ہے وہ جو ہے جمپس ان دا ڈیل. دین وی ہیو امپلائی بائی آؤٹ. ان دس سیناریو ناٹ اونلی ایگزیکٹوز بٹ آلسو آل دا امپلائیز ریگارڈ لیس آف دیئر اسٹیٹس ان دیئر جو بھی ہوتا ہے, جو بھی امپلائی کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ سارے جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں اس میں ٹیک اوور میں, ایگزسٹنگ کمپنی سے ٹیک اوور جو کرتے ہیں. تو اس میں امپلائیز کو بھی اسٹیک مل جاتا ہے کمپنیز میں. نو ڈاؤٹ کہ جو فردر اس کی جو ویریشنس آئیں گی وہ ہو سکتا ہے چینج ہوں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, سینئر ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, سگنیفیکینٹس جو ہیں فنڈس ان کے پول ہو رہے ہوتے ہیں اور امپلائیز کو بھی تھوڑا اسٹیک مل رہا ہوتا ہے. Then after the employee buyout we have management buy-in. Management buy-in میں یہ ہوتا ہے کہ جو
آپ کے ایگزیکٹوز ہیں اس کمپنی کے، ان کی بجائے سم ادر مینجمنٹ پیپل، جو دوسرے لوگ مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں بزنس کو. یعنی کہ ایگزسٹنگ نہیں کر رہے ہوتے. اے ٹیم آف مینجمنٹ ایگزیکٹو فرام آؤٹ سائڈ دا بزنس ٹیک اپ دا کمپنی. اور لاسٹ موڈ آف مینجمنٹ بائی آؤٹ از اسپن آؤٹ. سگنیفیکنٹ پورشنس اور سگنیفیکنٹ ہولڈنگ از ٹرانسفرڈ ٹو دا ایگزیکٹوز. جو ایگزسٹنگ ایگزیکٹو ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے بندے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ پورشن دے دیا جاتا ہے. بٹ دا کمپنی، دا پیرنٹ کمپنی اور دا ہولڈنگ کمپنی ڈز ریٹین سم پرسنٹیج آف ہولڈنگ ان دا بزنس. اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ باقی رہتا ہے. ان اینی کیس under these 5 variations of management buyout, the common thing is that the existing employees or the executives, management executives جو ہے وہ take up کر لیتے ہیں from holding company, اور and the business is transferred to them and they become the owner of the business rather than the employees of the business. دوسری بات advantages کی ہوتی ہے کہ why a company is going for a management buyout. دیکھیں, strategically there is some issue when this sort of transaction is, say, occurs. For example, why a company is interested in disposing of a unit. وہی جو reasons ہم نے ابھی ڈسکس کیے تھے کہ strategically misfit ہے, it's a loss making unit, it's not in the line of the business of the group. So whatever the issue is, اس میں ایک ڈسیشن جب آ گیا کہ وی ہیو ٹو ڈسپوز آف دس ایسٹ اور دس یونٹ، دین اٹ از بیٹر کہ آپ اس کو گوئنگ کنسرن کی بیسس پہ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیں. فار ایگزامپل اف اٹ از اے لاس میکنگ یونٹ، دین اگر آپ اس کو پیس میل بیسس پہ سیل آؤٹ کریں گے، بند کر کے اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہیں گے، ڈیفینیٹلی وی ہیو جسٹ کنکلوڈنگ دیز ایشوز ان آور پریویس لیکچر کہ وہ آپ کو اس کی ویلیو جو ہے وہ ریپرزینٹیو نہیں ہوتی، وہ اس کی ٹرو ویلیو نہیں ملے گی. سو اٹ از بیٹر ٹو ٹرانسفر دا بزنس ٹو دا ایگزسٹنگ امپلائیز، ٹو دا ایگزسٹنگ اینڈ دا ویل نون بائر آن گوئنگ بیسس. رننگ بیسس پہ، گوئنگ بیسس پہ آپ جو ہے وہ بزنس شفٹ کر دیتے ہیں. اینڈ ان کیس آف اسپن آؤٹ، اس میں کمپنی کے لیے ایک اور بھی جو ہے وہ ایک سلور لائننگ سمجھنے ہو سکتی ہے کہ ان کیس دا ایگزسٹنگ ایگزیکٹو ٹیم از کیپیبل آف پٹنگ دس بزنس انٹو پروفیٹیبل بزنس، دین وہ کمپنی جو ہے اس کو جو اس کی شیئر ہولڈنگس کے مطابق انکم ملتی رہتی ہے، اینڈ ان فیوچر اٹ کین گو فار ٹیک اوور اور ایکوزیشن. بائر چونکہ وہی مینجمنٹ چلا رہی ہوتی ہے بزنس اور وہی بائر بن جاتی ہے ایگزیکٹوز جو ہوتے ہیں. سو دیٹ از اندر ایڈوانٹیج آف ڈسپوزنگ آف بزنس ٹو دا ان ٹرمز آف مینجمنٹ بائی آؤٹ. پھر گوئنگ کنسرن بیسس پہ، موونگ بیسس یا کنٹینیوس بیسس پہ بزنس کو ٹرانسفر کرنے میں دیر آر لاٹس آف ایڈوانٹیجز. فرسٹ آف آل کہ دیر از انٹرسٹ فار دا امپلائیز، دے ڈونٹ لوز دیئر جاب. اوبیسلی ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ لوگ جو ہیں ان کو آپ لے آف کریں گے، ان کو آپ وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، بٹ موسٹ آف دا پیپل ول کنٹینیو دیئر جابس اور ان کی جو لیونگ ہے وہ کنٹینیو رہے گی. اس کے بعد وینڈرز ہیں، ان کا بزنس جو ہے وہ وہ بھی چلتا رہے گا. اس کے بعد جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن شپ قائم رہے گا، ان کی بھی ایک سورس جو بنا ہوا ہے آپ سے گڈس اور سروسز بائی کرنے کا، وہ بھی لگا رہے گا. تو یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوس بیسس پہ جب آپ شفٹ کر دیتے ہیں بزنس تو اس میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں. اکنامک بھی ہیں آپ کے، اس میں سوشل بھی ہیں آپ کے، فائنینشیل بھی ہیں، بہت سے اس میں فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہیں. اور ان ٹرمز آف کہ گورنمنٹ کو بھی کچھ نہ کچھ ٹیکسز کی بات میں آتا رہے گا. دا نیکسٹ بینیفٹ آف مینجمنٹ بائی آؤٹ از دیٹ کہ امپلائیز جو ہیں وہ اونرز بن جاتے ہیں بزنس کے، اور ان کو بھی
جو بیسک جو ایفرٹس ہوتی ہیں انڈر لائنگ اسٹیبلشنگ اے بزنس وہ نہیں کرنی پڑتی. دے آر دا اونر آف اسٹیبلشڈ بزنس. لائک آئی کوٹیڈ این ایگزامپل ان دا پریویس لیکچر کہ جب آپ ریپلیسمنٹ کاسٹ کی بات ہم کر رہے تھے, تو دیر آر ایفرٹس which you can't translate into monetary terms. I mean, they are difficult to be translated in monetary terms کہ جتنی efforts ہو چکی ہیں to build up that business. So that's why کہ وہ employees جو ہوتے ہیں, جو executives جو ہوتے ہیں, وہ they become owners of the established business. یہ جو benefits ہیں, these are very vital benefits for the disposal of assets in terms of management buyout. اب یہاں پہ the team of executives who is trying to acquire or who is acquiring business from the holding company has to evaluate something. It has to consider various factors in terms of evaluation and in terms of submitting a proposal to the parent company. سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے the readiness of the parent company کہ جو parent company ہے وہ واقعی determined ہے, کیا اس نے وہ decision لے لیا ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کا, اور اٹ از سم تھنگ ہینگنگ ان دا بیلنس, اور دا پیرنٹ کمپنی از انڈیفرنٹ ویدر ٹو سیل اور ناٹ ٹو سیل اور ڈسپوز آف اور ناٹ ٹو ڈسپوز آف. سو دے ہیو ٹو بی ویری شیور کہ کمپنی کی جو ایک ریڈینس جو ہے وہ اس کا سگنل ان کو کس طرح مل جائے. ناؤ بیکاز دا مینیجرز ول بی ایکسپوزنگ دیم سیلف ٹو اے ہائر رسک. ہائر رسک ان دا سینس کہ دیکھیں جب وہ امپلائیز تھے ان کا رسک ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیئر منتھلی ریمونریشن. ناؤ وین دے ہیو بیکم دا اونر آف اے بزنس دین دیئر رسک از اس کا رسک کا جو اسپیکٹرم ہے بہت بڑا ہو گیا. اب ان کا جو فائنینشیل رسک ہے دیٹ از ٹو دا ایکسٹینٹ آف کیپٹل امپلائڈ, فار ایگزامپل انیشیل کیپٹل جو ہے ان کا. سو دیٹس وائی ان کو اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ اس پہ بڑا دے ہیو ٹو تھنک, دے ہیو ٹو ایویلویٹ ان ٹرمز آف فیوچر بینیفٹس. وٹ از دا ارننگ کیپیسٹی آف دا کمپنی, جو بھی یونٹ یا ایسٹ ان کے پاس آ رہا ہے اس کی ارننگ کیپیسٹی کیا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو ایویلویٹ آل دیٹ, using all that material that we covered in capital budgeting. In short, وہ ساری چیزیں ایویلویٹ کریں گے. They have to assess financial viability, and after that they have to determine, they have to assess their own skill set کہ what is required to manage this business. For example کہ ان کے functional areas کی ان کے پاس ساری skills ہیں. Some executive will be dealing with the marketing, some will be taking up finance portfolio, some will be in the production side. تو کیا ان کے پاس سارے جو executive, those who have pooled the finances, ان کے پاس وہ سارے اسکل سیٹ ہے؟ وہ اپنے اسکل سیٹ کو ایویلویٹ کریں گے بیکاز دے ہیو ٹو رن دا بزنس آن دیئر اون. دین دا لاسٹ فیکٹر از ٹو ڈیٹرمن دا پرائز فار دا بزنس کہ آپ کو کیا پریڈیٹر کمپنی یا پیرنٹ کمپنی کو جو ہے ہولڈنگ کمپنی کو وہ کیا دیں گے, کس طرح اس کو ایویلویٹ کریں گے. all that models, all that methods that we have covered in the previous lectures can be applied in the evaluation. So there is no need to repeat those methods of evaluation because یہ بھی ضروری ہے because they will be pooling their own finances. For that reason they need to know what consideration and what level of the consideration is. جو بھی وہ determine کریں گے اس کے مطابق they have to pool the funds, and اگر یہ پول جو ہے دیٹ از لیس دین دا پرائز agreed price, then they have to bridge the finance from the external financing and they have to arrange that as well. تو یہ these are the factors that should be considered. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس کی ویری کمپیکٹ اینڈ ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل ہے اور اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ مینجمنٹ بائی آؤٹ میں ہم کون سے فیکٹرز کو انالائز کریں گے. دس از مور ایٹ فائنینس rather than accounting. ہم فائنینس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ مینجمنٹ بائی آؤٹ جو ہیں ان میں کون سے فیکٹرز جو ہیں کنسیڈر کریں گے. obviously we are not going to take up whole of the issues involved in the management buyout process, but we are trying to aid your understanding کہ
کیا ہوتا ہے مینجمنٹ بائی آؤٹ پروسیس میں. لیٹس ٹیک اپ ایگزامپل. یہ آپ سلائڈ پہ دیکھیں گے. فالوئنگ انفارمیشن پرٹینس ٹو اے پرپوزڈ مینجمنٹ بائی آؤٹ. This is the structure, capital structure. Share capital management will contribute 60%, that is say 300,000 rupees, and they will be contacting the banks for the rest of the 40% or the 200,000. There are some preference shares issued which carries 10% annual dividend. 1 million loans. There are two groups of loan. One is the short term and one is the long term loans. Both are in equal amounts, 600,000 each. So the total capital requirement for this management buyout is 2.7 million. There is some additional information given at the end of the question. Long-term loans of 600,000 are payable in the next 5 years in equal installments. So the equal installment means we have to pay, say, 600,000 divided by 5, 120,000 per year. And the loan is secured against fixed asset. Interest on loan is 11% per annum. The assets to be acquired have a book value of 2.3 million, but the agreed price is 2.4 million. This company is a part of large group and has been registering a turnover growth of 8%, but its business is not compatible with its group. So this is the reason being put forward for the disposal of this, say, unit or a division. The activities or the principal activity of this particular business unit is not compatible with the group. یعنی کہ اس کے line of business میں نہیں ہے. And it is assumed that with the disposal of this unit there will be no adverse effect on the value of the rest of the group. So that's why the business is disposing of this unit. What we are required is to highlight the factors to be considered and financial appraisal of this buyout. Now, let's see what factors that we need to consider while we are evaluating this management buyout transaction. First of all, the difference between the book value and the purchase price is not wide. I mean, the management or the executives have to pay, say, around 100,000 rupees in excess of the book value. Book value is 2.3 million and they are paying 2.4 million. So normally it happens that when the business is transferred to the employees of the management, تو terms جو ہوتی ہیں وہ خاصی flexible ہوتی ہیں, whether in terms of value or whether in terms of conditions کے when to pay and the time given to settle the consideration. جو بھی ہیں ان کی terms جو ہیں وہ flexible ہوتی ہیں. Now the total of 2.7 million has to be raised, and if we pay 2.4 million out of 2.7 million جو کہ executives will consolidate and pool, then only 300,000 is left for the working capital for the day-to-day running of the business. This is something, alarming. In this context, the management or the executives have to think upon کہ کیا ہمیں کوئی اور avenues available ہوں گے for raising the loan or for getting short-term finances or the running finances. Only 300,000 is adequate or not adequate? These are the questions to be addressed by the management. Then, as you can see from this capital structure, it's a high gearing capital structure. You can see that there is only 300,000 of equity. Out of 2.7 million, the executives are contributing 300,000. So you can well imagine the gearing level. آپ کا gearing level جو ہے وہ بہت زیادہ high ہے. What do we mean by high gearing level? A burden on the cash flow, because significant part of the cash flow will be used to pay off the interest on different loans, or in terms of preference dividend, or in terms of short-term and long-term loans. So that's why that aspect, particularly high gearing, makes it very risky. Lekin on the other hand, there is a plus point as well. The management or the executives, the new management, will be having or will bag 60% of the total income. جس طرح ان کا جو share ہے, that is 60% equity, 40% loans, so they will be having 60% of the profit with them. So that is a big chunk of the profit.
they have only 300,000 of investment, but they will be bagging 60%. This is the strength of, or this is the positive point of this buyout process. Now, when the gearing level is so high, like this in this example, so it becomes very difficult for a company to seek further loans, whether short term or long term. In other words, executive may have to, pool whole further revenues, further finances, کیونکہ لونز اگر ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے شارٹ ٹرم یا لانگ رن تو فردر جو آپ کو ورکنگ کیپٹل کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو ڈیفینیٹلی اسپانسرس کو خود پول کرنے پڑیں گے ایشوز, بیکاز کہ ہائی گیئرنگ کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دیر از اے برڈن آن دا کیش فلو, اینڈ جب دیر از ایڈورس ویریشنز ان دا کیش فلو, سو banks and the financial institutions are reluctant to provide further loans, because کہ جو stream of جو cash flow ہوتی ہے وہ that is a major issue in determination of say allowing credit to the parties. So اگر ہم financial commitments کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ the company has to settle the long-term loan of 600,000 in 5 years. Say 11% is the interest rate, اور 11% پہ اگر ہم ڈسکاؤنٹ فیکٹر اگر دیکھیں جو اینٹی فیکٹر ہے 5 years کا, تو دیٹ کمز ٹو 3.6959, اینڈ اف وی ڈیوائڈ 600,000 by 3.6959, then the annualized repayment of loan comes to 162,342, یعنی کہ 162,000 per year in terms of interest and in terms of principal payment. یہ ہمیں پے کرنا ہے. This is our commitment, this is our obligation rather. The next then is preference share. Assuming that these preference shares are redeemable. Redeemable means کہ we have to repay or we have to cancel out these preference share after some period, say after 5 years or 10 years, we have to bring back these shares and we will be paying shareholders their money back. So in that context, اگر ہم یہ 10 years میں بھی اگر assume کر لیں, then on principal side we have to provide 100,000 rupees per year. 10 years میں 1 million ہے تو 100,000 یہ, and 10% interest, so around 100,000 in the first year, وہ بھی ہمیں جو ہے وہ we have to pay on terms of preference dividend. Then there will be short term interest rate. 600,000 ہے اور اگر اس پہ 8% بھی ہے تو around 50,000 اور slightly less than 50,000, assuming that کہ وہ limit جو ہے وہ ہم پوری utilize کر رہے ہوں گے. تو in that context we have to pay say 48-50,000 per year also. So financial commitments are around 400,000 per year. اب یہ مینجمنٹ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ ہاؤ وی کین ریز 400,000 فار دا فائنینشیل کلیمس. اور اس کے بعد یہ تو صرف فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں, اور اس کے بعد جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. سو دے ول آلسو نیڈ ٹو ورک آؤٹ دا ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس, ایز وی ڈونٹ ہیو دا پراپر ڈیٹا ٹو ورک آؤٹ دا ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس, لیکن یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ ان کو کنسیڈر کرنا ہے. The other issues are کہ آپ کی فکس ایسٹس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوں گی, that has to be considered, although nothing has been mentioned in the question, but this is a very say important issue that must be considered by the management کہ فیوچر میں آپ کو کیا انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی. As per the question, ایک جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ although the parent company is disposing of this asset, but this company or this asset or this division has been making a steady growth over the period of time. ان کے آپ کو دیکھیں کہ ٹرن اوور میں 8% پر اینم کی گروتھ رجسٹر کر رہی ہے یہ کمپنی. سو دیٹ از اے پازیٹیو نوٹ کہ ایک کمپنی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے, اور اس میں آپ if you put more effort then you can increase your growth rate as well. So management کو یہ بھی دیکھنا ہے اپنے اسکل سیٹ کے حوالے سے کہ کیا وہ is capable of increasing the value of the company beyond 8% per annum. تو جتنا آپ زیادہ
آپ گرو کر رہے ہوں گے, ڈیفینیٹلی دیٹ ول ڈائلیوٹ دا ہائی گیئرنگ ایشو آف دا کمپنی, کہ آپ کی کیش فلو جو ہے وہ ریلیٹیولی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوگی, دیر ول بی لیس ویریشن اینڈ یو کین ایزیلی میٹ دا شارٹ ٹرم obligation اور فائنینشیل کمٹمنٹ. اور ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, سو کنکلوڈنگ دس ایگزامپل we can say کہ management has to consider this option because there is no other option with the team. لونس آپ اتنے جو ہیں وہ آپ نے یوٹیلائز کرنے ہیں, اور اگر زیادہ آپ کو فنڈس کی ضرورت ہوگی تو وہ اسپانسرز جو ہیں کریں گے, لیکن جو پرومیننٹ فیکٹرز تھے وہ ہم نے اس میں اس طرح کور اپ کیے. اب بات یہاں سے شروع ہوگی کیپٹل ریکنسٹرکشنس کی. کیپٹل ریکنسٹرکشن جو ہے, ریکنسٹرکشن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو کیپٹل اسٹرکچر ہے اس کو چینج کر رہے ہیں. کیپٹل اسٹرکچر میں یو ہیو ڈفرینٹ کمپوننٹس آف کیپٹل اسٹرکچر. ایکویٹی ہے, فردر دیر آر ڈفرینٹ کمپوننٹس انڈر ایکویٹی. ایک آپ کا کیپٹل ہوتا ہے, آپ کے کچھ ریزروس پڑے ہوتے ہیں, کچھ پروفٹس ہوتے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس آپ کے پڑے ہوتے ہیں. دین یو مے ہیو سم پریفرنس شیئرس under the equity, then you have loans, short term, long terms, and you have more than one long term loans. And اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیپٹل اسٹرکچر کو. یور جو بھی ایگزسٹنگ آپ کا ہوتا ہے اس کو آل ٹوگیدر چینج کر رہے ہوتے ہیں. primarily and predominantly the companies which are in financial distress opts for the capital reconstruction. ریکنسٹرکشن میں آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یو آر ٹرائنگ ٹو امپروو دا تھنگس. آپ کے لونس, آپ کے فار ایگزامپل لاسز زیادہ ہو رہے ہیں اینڈ یو اور بیلنس شیٹ کی ذرا تھوڑی سی صورتحال خراب ہے ڈیو ٹو لاسز, دین یو ٹرائی ٹو ریکنسٹرکٹ یور بیلنس شیٹ, اور اس میں کیپٹل کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹائڈینس آ جائے اس میں. ڈیفینیٹلی دیر آر مینی ادر ریزن فار ریکنسٹرکشن. I mean, a company may be trying to say reduce the tax cost of borrowing. آپ نے ایک لون لیا ہوا ہے, سے 18% پہ ہے یا 20% پہ ہے, and you go for the other loan, you offer some more say strong collateral to the bank, اور بینک جو ہے وہ اپنے ریٹ کم کر سکتا ہے. Definitely that will reduce the cost of borrowing. Then you have to satisfy the loans. اگر آپ نے کچھ لون لیے ہوئے ہیں تو آپ اس کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں, آپ ان کو لکویڈیٹ کر دیتے ہیں, لونس کو پے کر دیتے ہیں اپنی کچھ ریشوز کو امپروو کرنے کے لیے, پرٹیکولرلی ڈیٹ ایکویٹی ریشو, بیکاز دیر آر سم پروویژنس, دیر آر سم ریگولیشنس آن دا ڈیٹ ایکویٹی ریشو کہ ڈیٹ ایکویٹی ریشو اتنی ہونی چاہیے. دیٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری اینڈ ریجن ٹو ریجن. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ڈیٹس جو ہیں وہ ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہیں, دین یو ہیو ٹو ریڈیوس دوز ڈیٹس. اس کو بھی ریکنسٹرکشن میں آپ جو ہے وہ کیٹیگرائز کریں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی از گوئنگ فار دا آئی پی او اور گوئنگ ٹو سبسکرائب, گوئنگ ٹو ایشو نیو شیئرس, اینڈ فار سم لسٹنگ ریکوائرمنٹس, جو بھی اسٹاک ایکسچینج کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تحت اس میں کچھ بیلنس شیٹ میں آپ نے کچھ چینجز کرنی ہے, کچھ امیج بیلنس شیٹ کا اچھا کرنا ہے, بیکاز دیر آر سم سے براڈ فارورڈ لاسز. تو اس کے لیے بھی کیپٹل ریکنسٹرکشن اسکیمس جو ہے وہ امپلائی کی جاتی ہیں. آل دیٹ ایشوز آر نون ایز ریکنسٹرکشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ ایکویٹی جو ہے وہ سچویشن چینج ہو رہی ہوتی ہے, کچھ لون آپ سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نئے شیئرز آپ لا رہے ہوتے ہیں, کچھ رائٹ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے ریکنسٹرکشن میں آتی ہیں. لیکن ایک پرائمریلی جو ایک ریزن آتی ہے ریکنسٹرکشن کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, دیٹ از کہ فائنینشیل ڈسٹریس. دا کمپنیز ہو آر بیڈ ان دا فائنینشیل مینجمنٹ, اور جو فائنینشیل مینجمنٹ ان کی ٹھیک نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ریکنسٹرکشن کو امپلائی کیا جاتا ہے ریکنسٹرکشن اسکیم کے لیے. لیٹ می کلیریفائی فائنینشیل ڈسٹریس, کہ فائنینشیل ڈسٹریس کیا ہے اور یہ اس کے کیا ایشوز ہیں, کس وجہ سے یہ فائنینشیل ڈسٹریس جو ہے وہ کازز کیا ہیں اس کے. دیکھیں, ایک کمپنی which is operating in losses, اس میں جب آپ اس کو ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کمپنی از آپریٹنگ ان لاسز, دین what are the other say issues surrounding that company? The cash flow is under burden. ٹھیک ہے, کیش فلو اور جو
ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں بڑا ایک سے اسٹریس آ جائے گا, ایک اس میں نیک ٹو نیک والی پوزیشن آ جائے گی کہ آپ کی, ان ادر ورڈز دا کمپنی از ناٹ ایبل ٹو سیٹسفائی اٹس شارٹ ٹرم آبلیگیشنس. انٹرسٹ پیمنٹ نہیں ہو رہی, جو شارٹ ٹرم لون پیمنٹس ہیں وہ نہیں ہو رہی, وینڈرس کو نہیں آپ پے کر رہے, رائٹ. یو کانٹ کمپیل دا کسٹمرز فار ارلی پیمنٹس. سو شارٹ ٹرم میں لیکوڈیٹی کے ایشو آ جاتے ہیں. یو کانٹ ریز دا شارٹ ٹرم لونس بیکاز آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ بینکس آر ناٹ ولنگ ٹو فردر ایڈوانس دا لونس ڈیو ٹو برڈن کیش فلو, ڈیو ٹو ایڈورس کیش فلو ویریشنس بہت ہیں اس میں. سو دیز آل فیکٹرز لیڈ ٹو فائنینشیل ڈسٹریس. And to some extent, we can safely say that if this situation continues, then the only issue or the only eventual result hai, that is that the company will be going for liquidation or it will be embracing winding up. تو اس فائنینشیل ڈسٹریس کی سورسز کیا ہیں, کازز کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک تو انڈسٹری لیول کازز ہیں. کمپنی جو ہے جس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہے اس کی کازز کی وجہ سے جو ہے وہ فائنینشیل ڈسٹریس آ جاتی ہے. فرسٹ آف آل اٹس کمپٹیشن. دیکھیں کمپٹیشن میں بہت سی ایشوز جو آئیں گے کہ انٹری یا ایگزٹ بیریئرز جو ہوتے ہیں, دیر may be a situation in the industry that entry is very easy but exit is a difficult one. You can't exit easily. جب آپ ایزیلی ایگزٹ نہیں کر سکیں گے then you are mounting up losses. جب آپ لاسز زیادہ کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کمپنی جو ہے وہ پھر ختم ہی ہو جائے گی. گوئنگ کنسرن بیسس پہ اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا. سو اف دیر از اے بیریئر آن دا ایگزٹ اسٹریٹجی, ایگزٹ پہ, دین فائنینشیل ڈسٹریس جو ہے وہ زیادہ پینیٹریٹ کرے گا کمپنیز میں. دین there is a bargaining power of supplier within the industry. If, for example, couple of suppliers are feeding whole of the industry, then assuming that the suppliers have formed a cartel or even monopoly ko agar aap consider karen, then a company would not be able to say seek goods from the کریڈیٹرز, یا اس کو کوئی وہی جو کارٹل بنا ہوا ہے یا وہ جو منوپلی ہے سپلائرز کی, وہ بہت زیادہ پرائس انکریز کر دیتے ہیں. دے ریفیوز ٹو سپلائی گڈس, دے ریفیوز ٹو سپلائی گڈس آن کریڈٹ. سو دیز آل فیکٹرز جو ہیں وہ دے آر لیڈنگ ٹوورڈز فائنینشیل ڈسٹریس. اب یہاں پہ کسٹمرز کی بھی بات ہو سکتی ہے. If the customers are very choosy and say selective, تو ان کے لیے آپ کو بہت سی ایفرٹس جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کرنی پڑیں گی ٹو ریٹین دوز کسٹمرز. this is the situation when there are several suppliers, یعنی کہ several جو ہیں وہ پروڈکٹ مینوفیکچرر ہیں اور انٹیک جو ہے وہ couple of customers کے پاس ہے. Now customers are in a position to dictate their own terms. سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ بھی, assuming کہ ڈیمانڈ بھی ایکول ہے, بٹ آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ اسٹرانگ ہیں, وہ کافی مضبوط ہیں, وہ آپ کو زیادہ نیگوشیٹ کر کے آپ کو باٹم راک پرائسز پہ لے آتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو کیپ یور بزنس رننگ, یو ہیو ٹو سپلائی دیم at the lower rates as well, and this also put the cash flow under the burden. تو کمپٹیشن کا یہ بھی ایک ایشو جو ہے یہ فائنینشیل ڈسٹریس کو جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں, اویلیبلٹی ان کی. if product A is not available you can switch over to product B اور product C اور product K, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب سبسٹیچیوشن جب آ رہا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ پرائسز آ جاتی ہیں. سم کمپنیز آر سے انڈلج ان پرائس وارز. پرائس وار جب شروع ہو جائے ود ان این انڈسٹری
The first of all is the marginal companies. جو چھوٹی کمپنی ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ فائنینشیل ڈسٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں, بیکاز اوور ہیڈس کی بات ہوتی ہے, اپنے کاسٹ اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے, کاسٹ بیہیویئر کی بات ہوتی ہے, اٹ ویریز فرام انڈسٹری ٹو انڈسٹری, کمپنی ٹو کمپنی. سو یہ جو ایشو ہے سبسٹیٹیوشن کا, یہ بھی لیڈ کرتا ہے فائنینشیل ڈسٹریس کو اف دا کمپٹیشن سچویشن از لائک دس. اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیر از سینس آف رائولری ان انڈسٹریز بٹوین اور امنگ دا کمپنیز انڈر دا سیم انڈسٹری, بزنس رائولری ہوتی ہے. اور اس میں بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرائس وار جو ہوتی ہے وہ اگر شروع ہو جائے دین مارجنل کمپنیز جو ہیں وہ جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں وہ فائنینشیل ڈسٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں. سیکنڈ میجر ایشو انڈر دا انڈسٹری لیول فیکٹرز آف فائنینشیل ڈسٹریس از انڈسٹری شاکس. اب جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے جو انڈسٹری ایز اے ہول کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی ایڈورس ایشو آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول ایڈ ٹو دا فائنینشیل ڈسٹریس. فار ایگزامپل کہ ریسیشن ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا اس میں انڈسٹری شاک کی. اٹس اے ویل نون ایگزامپل آف پاکستان. یو آر ویل اویئر آف برڈ فلو کیس, اٹ ہیپنس ان دا پریویس ایئرس, کہ برڈ فلو میں جو پولٹری انڈسٹری تھی ایز اے ہول انڈسٹری, دیٹ واز اے شاک, that was an adverse shock, and we observed that the per kg cost was even down to 20 rupees per kg. اور financial distress میں اس سناریو میں lots of companies, lots of poultry farmers, they ended bankrupt, liquidate کر دی انہوں نے بزنس, ان کے بزنس ختم ہو گئے. That was adverse shock. کہ انڈسٹری لیول پہ یہ جب ایشو آیا تو اس میں کمپنی جو ہے وہ ایون جو کافی سائزیبل کمپنی تھیں وہ بھی ان کو بھی فائنینشیل جو ڈسٹریس کا سامنا تھا اور ان کے لاسز بہت زیادہ ماؤنٹ اپ ہو گئے. پھر انڈسٹری ڈی ریگولیشنس کی بات ہوتی ہے. ڈی ریگولیشن مینس کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک خاص پرٹیکولر انڈسٹری کو ڈی ریگولرائز کر دیتی ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتی ہے. پرائیویٹ جو انویسٹرس ہوتے ہیں they can participate in that particular business. Deregulated business ہوتا ہے. For example, کافی عرصہ پہلے تک there was only one airline in Pakistan. اس کے بعد جب aviation industry deregularize ہوئی, now we can see there are 5-6 companies operating in Pakistan in the airline business. اب جب deregulation ہوتی ہے کمپنی کی تو اس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں that can lead to financial distress. دیکھیں اس میں تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو پرٹیکولرلی دیر آر لیس پیپل اویلیبل ہو ہیو ایکسپرٹائز ان دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری. اس میں چونکہ پہلے کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, کم ایکسپیرینس ہوتے ہیں, پیپل این انویسٹر کم ریپڈلی ان دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری اور وہ انفراسٹرکچر ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دے ٹرائی ٹو build up companies and organization, لیکن چونکہ ایکسپیرئنس نہیں ہوتا اور the man power or the human resources are not available, there is a say shortage of supply side of human resources. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فائنینشیل ڈسٹریس اس وجہ سے مینجمنٹ کی وجہ سے آ جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اکنامک انفراسٹرکچر ہوتا ہے دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری کا, اس کو بھی ڈیولپ ہوتے ٹائم لگتا ہے, اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ فائنینشیل ڈسٹریس جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومن ریسورسز جو ہے وہ سپلائی میں کم ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ان کی کاسٹ آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ دا ہیومن ریسورسز از انارمس. ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, آپ ان کو بہت سے آپ نے سے ان کی گرومنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے. اور دس ڈی ریگولیشن آلسو ایڈس ٹو دا فائنینشیل ڈسٹریس آف دا کمپنیز. یہ تو انڈسٹری لیول فیکٹرز تھے. ناؤ وی ٹیک اپ دا فرم لیول فیکٹرز دیٹ ایڈ ٹو فائنینشیل ڈسٹریس. فرسٹ از دا اونرشپ اینڈ دا گورننس جو اسٹرکچر ہے آپ کا. فار ایگزامپل جسی طرح ڈی ریگولیشن کی بات ہو رہی تھی,
تو اس میں بھی اونرشپ اور جو اسٹرکچر کا جو ایشو آتا ہے دیٹ از اے وائٹل ایشو. ایوری تھنگ از فائن, یور پلاننگ از گڈ, یور سے انالیسس از پرفیکٹلی رائٹ, آپ کی فنانشیل وائبلٹی ٹھیک ہے, آپ کا اکنامک انالیسس ٹھیک ہے, سارے آپ کے انالیسس ٹھیک ہیں, بٹ اف دا اسٹائل آف مینجمنٹ از ناٹ گڈ, پھر وہ پیپرس پہ ہی رہ جاتی ہیں ساری چیزیں. دین لیوریج کا ایک ایشو ہم نے پڑھا تھا, بوتھ لیوریج, فنانشیل لیوریج اینڈ آپریٹنگ لیوریج. اف اے کمپنی, اف say business has a high operating leverage, fixed cost بہت زیادہ ہے, then the break even point will be far right of the break even point. جو break even point ہے وہ کافی اوپر آ کے آئے گا آپ کا, اور اس کے بعد آپ کے پروفٹ شروع ہوں گے. اسی طرح آپ کی اگر بہت زیادہ فائنینشیل لیوریج کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیش فلو آپ کی جو ہے وہ انڈر برڈن ہوتی ہیں. شارٹ ٹرم کمٹمنٹس کو پورا کرنا, جہاں سے ہم نے ابھی شروع کیا اپنا لیکچر کہ شارٹ ٹرم کمٹمنٹس اگر a company fails to meet the short term obligations, then that may be the start point of financial distress. پھر operating risk ہوتا ہے, جو business risk کی ہم نے ایشو کیا تھا when we were taking up some capital structure issues, تو وہ بھی add to financial distress. تو یہ 2-3 ایشوز جو ہیں یہ فائنینشیل ڈسٹریس کے کانٹیکسٹ میں آ جاتے ہیں آپ کے. اسی ٹاپک کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ٹیک اپ کریں گے, کنٹینیو کریں گے, اور اس میں ہم میکرو لیول کے جو فیکٹرز ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے کہ ہاؤ دیز میکرو لیول فیکٹرز ایڈ ٹو دا فائنینشیل ڈسٹریس آف دا فار این آرگنائزیشن. اور اس کے بعد ہم کچھ اور ایشوز جو ہیں ود ان دا ایمبٹ آف کیپٹل ریکنسٹرکشنز ان کو ٹیک اپ کریں گے لیکچر 37 میں. ٹیک کیئر, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.